الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما سلككم في سقر ولم قالوا لم نك من المصلين قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر چکا ہے۔ آج شوال المکرم کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک خاص رحمت، برکت اور گناہوں کی معافی کا مہینہ تھا، جو ہم سے جدا ہو چکا۔ اس میں مساجد آباد تھیں، مسجدوں میں رونق نمازیوں کی موجود تھی، صفیں کم پڑ رہی تھی، جگہ نہیں ملتی تھی کہ نماز کے لیے کھڑا ہونے کے لیے جگہ، تھوڑی سی جگہ مل جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے عبادات میں مشغول ہو کر مسلمانوں نے اپنی عبادت کو کمال تک پہنچا دیا۔ وہ ماہ مبارک جس کے عشرے رحمت، مغفرت اور جہنم کی آزادی کا مژدہ سنا رہے تھے، وہاں ہمارے مسلمانوں نے خوب تگ و دو کر کے، خوب محنت کر کے، آرام و سکون کو ترک کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ کاروبار، منفعت، نفع کو ترک کیا
تو ترک کرنے کے بعد وہ سلسلہ جاری و ساری رہا، لیکن افسوس در افسوس ادھر رمضان المبارک کا اختتام ہوا، ادھر رمضان میں عبادت کرنے والے بھی غائب۔ اب تو صورتحال یہ ہو چکی کہ امام صاحب مؤذن اذان کہتا ہے، اور امام صاحب اور مؤذن کے علاوہ کوئی تیسرا شخص ہمیں نماز کی صف میں کھڑا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگر اس کو آسان لفظوں میں کہوں تو یہ ہے کہ ادھر رمضان ختم ہوا، ادھر ہمارے نمازی بھی ختم ہو گئے۔ یہ ٹائلیں، یہ تزئین و آرائش، یہ مسجد کی آباد کاری نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ مسجد کی آباد کاری یہ نہیں کہ ٹائلیں بڑی مہنگی لگوائی ہیں، رنگ روغن ہو رہا ہے، یہ جناب یہ مسجد کی آباد کاری نہیں۔ ادھر رمضان کا اختتام، ادھر نمازیوں کا بھی اختتام، ایسے کہ جیسے کہ رمضان کے اندر ہی عبادت فرض تھی، بعد ازاں عبادت فرض نہیں، اور مسجد پکار پکار کر کہہ رہی ہے، گویا کہ اس بات کی طرف اعلان کر رہی ہے کہ ہائے میرے نمازی کہاں گئے، کہاں ہیں وہ جو 5 وقت رب کے حضور جھکنے والے، کہاں ہیں وہ جو مجھے آباد کر رہے تھے، کہاں ہیں وہ جو اپنی دنیا داری کے نظام کو چھوڑ کر، منفعت نفع کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑے ہونے والے تھے، وہ کہاں ہیں؟ مسجد تو پکار پکار کر کہہ رہی ہے، ہائے نمازی کہاں گئے۔ افسوس یہ نمازی، ان کا نام و نشان مل نہیں رہا۔ اور کسی نے خوبصورت جملہ کہا تھا، کہنے والے نے تو مزاح کے طور پہ کہا، لیکن وہ جملہ میں یقیناً آپ کو کہوں کہ وہ آپ کے دل کو چھوئے گا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ اس نے کہا نماز ظہر سے لے کر، عید کی جو نماز ظہر سے لے کر آج تک وہ نمازی جو ہر وقت رب کے حضور جھکتے تھے، وہ اب نظر نہیں آ رہے، وہ ہائے نظر نہیں آ رہے۔ اگر کسی کو ملے تو انہیں قریبی مسجد میں بھیج دیں کہ بھائی نماز کا وقت صرف وہ نہیں تھا کہ جس وقت میں آپ نے نماز ادا کی ہے، نماز کا وقت تو اب بھی ہے۔ تو نماز رمضان مسجد پکار پکار کر بندے کو آواز دے رہے، کہاں ہیں وہ نمازی جو 5 وقت اپنے آرام و سکون کا خیال رکھے بغیر با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے مسجد میں آیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ؟ اور یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ ذرا سوچیں کہ رمضان کی نمازی جو ہیں وہ وقتی تھے یا مستقل ہیں؟ دیکھیں نا، ایک وقت تھا رمضان کا مہینہ، ایام معدودات، گنتی کے چند دن، گنتی کے چند دن، وہ چند دن وقتی ایک تھا سلسلہ، یا مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے ہمیں نماز کے لیے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے ہمیں رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، ہم نے دیکھنا ہے، سوچنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ نماز کا وقتی ہونا نہیں، نماز مستقل عبادت ہے۔ سوال یہ ہے، خاص جوش تھا بندے کے اندر رمضان کے ماہ مبارک کے اندر، ادھر اذان ہونے سے پہلے مسجد میں آ جایا جاتا ہے، ادھر اذان اگر ہو گئی مسجد میں پہنچے، سنتیں ادا کی، فرائض کی تکمیل کی،
اور کافی دیر مسجد میں بیٹھے رہے، عبادت کرتے رہے، تلاوت قرآن مجید کرتے رہے، درود شریف کی کثرت کرتے رہے، لیکن جو ہی رمضان روانہ ہوا، وہ الوداع رمضان ہوا، تو انہوں نے بھی سب کچھ ترک کر دیا۔ آج کے مسلمان نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا، ترک کر دیا، افسوس در افسوس۔ اور پھر سوچنا چاہیے کہ جو میں نے رمضان میں عبادت کی ہے، کیا یہ عبادت رمضان کے ماہ مبارک میں ہی مجھ پر فرض تھی؟ کیا یہ محدود ہے؟ اس کی حد ہے کہ رمضان میں ہی عبادت کرنی ہے؟ دیگر جو 11 ماہ ہیں، مہینے ہیں، ان میں آپ نے عبادت نہیں کرنی، ان میں عبادت کرنے کا تصور نہیں کرنا، یا پھر کہ وہ عبادت محدود نہیں رہنی چاہیے تھی، اس عبادت کا دائرہ کار محدود نہیں رہنا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے عبادت کی رمضان کے ماہ مبارک کے اندر، اور 11 مہینے ہم غائب ہو گئے، 11 مہینے مسجد کا پتہ ہی نہیں، 11 مہینے امام و مؤذن مسجد میں اذان دیتا رہے، تیسرا بندہ ہی نہ ملے، نماز جماعت قائم کرنے کے لیے تیسرا بندہ ہی نہ ملے۔ کیا میری عبادت محدود تھی، یا میری عبادت کو لامحدود میری زندگی کے آخری سانس تک ہونا چاہیے تھا؟ اگر میری عبادت محدود ہے کہ اس کی حد صرف رمضان کا ماہ تھا، 11 ماہ میں چھٹی کر چکا ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ میری اپنی کمزرفی ہے، یہ اپنی میری سستی ہے کہ جس کی وجہ سے میں مسجد میں نہیں آ رہا۔ اب دیکھیں نا، اب بندے کو یہ بات تو یاد رکھنی چاہیے نا کہ رمضان کا ماہ مبارک، یہ رب کا صرف رمضان ہی ماہ مبارک نہیں ہے، بلکہ 11 ماہ بھی اسی کے ہیں۔ دیکھو نا، 11 ماہ بھی اسی کے تو ہے نا۔ یہ جو اب مہینہ چل رہا ہے، کہ یہ اس کا مہینہ نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا یہ ماہ تو ہے، یہ بھی تو اسی کے پیدا کیے ہیں۔ صرف رمضان کا مہینہ رب کا ماہ نہیں ہے، پورے سال کا وہ رب ہے۔ اور جو یہاں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا کہ جو بندہ نماز پڑھ چکا رمضان کے اندر، وہ تراویح کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو سن چکا، اس بات کو وہ ثابت کر چکا ہے، اس بات کو وہ ثابت کر چکا ہے کہ جو رمضان میں 5 وقت اللہ کے حضور کھڑا ہو سکتا ہے، وہ رمضان کے بعد بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب نہ آئے، نہ موجود ہو تو سستی کس کی ہے؟ وہ ایک حکایت ہے کسی کی، وہ کسی بزرگ نے نا لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا، اس نے بازار گیا تو مزدور خرید لیا۔ مزدور سے کہا میرے ساتھ چلو گے، یہ میرا سامان ہے اور لے کر میرے گھر تک پہنچانا ہے۔ اس نے کہا پہنچا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا یہ مزدور کب سے شرطیں رکھنا شروع کر دی ہے؟ مزدوروں کی بھی کوئی شرطیں ہوتی ہیں، جو ملازم ہوتا ہے وہ شرطیں نہیں رکھتا، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ اس نے کہا چلو بتاؤ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا قبلہ و کعبہ جہاں اذان کا وقت ہو جائے گا میں تمہارا کام چھوڑ دوں گا، نماز پڑھنے کے بعد تمہارا کام دوبارہ سے شروع کروں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی آگے چلے تو اذان کا وقت ہوا، اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، تو اس نے کہا اب یہاں پہ ٹھہرو، میں نماز پڑھاؤں۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار تو پڑھیا، میں اتھے کھلوتا ہوں۔ اس نے کہا تم جاؤ، میں یہاں پہ کھڑا ہوں،
تم پڑھو۔ اب تھوڑی دیر ہوئی نا تو وہ بندہ مسجد کے دروازے پہ جو مالک تھا جس نے مزدور لیا تھا، وہ مالک کہنے لگا اوے بھائی تجھے کون سی چیز ہے جو باہر نہیں آنے دیتی، جلدی آ میرا کام نپٹا۔ اس نے کہا کعبہ، قبلہ و کعبہ بات سنو، جو چیز تمہیں اندر آنے نہیں دیتی وہ چیز مجھے باہر جانے نہیں دیتی، یعنی توفیق ہے میرے رب کی مجھے کہ اس نے مجھے اپنی بارگاہ میں جھکا دیا، اپنی بارگاہ میں اس نے جھکا دیا ہے، جو ثابت کر چکا ہے نا، وہ ثابت کر چکا ہے۔ میں 5 وقت نماز مسجد کے لیے آ سکتا ہوں لیکن توفیق نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ افسوس کے سوا اور کیا کیا جا سکتا؟ رب کے حضور اس بات کی توفیق مانگے یار کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں۔ حضرت واصف علی واصف نے ایک جملہ لکھا تھا، وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ واصف علی واصف لکھتے ہیں جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، ناراض ہوتا ہے تو رزق نہیں چھینتا، روٹی نہیں چھینتا، اس سے اپنی بارگاہ میں ہونے والے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اگر تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم رب کے حضور جھک نہیں رہے، افسوس تو کیا جانا چاہیے نا کہ پتہ نہیں کون سی غلطی کی پکڑ مجھ سے ہو رہی ہے کہ رب مجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے ہی نہیں دے رہا، رب اپنی بارگاہ میں جھکنا ہی میرا مقبول نہیں کر رہا، توفیق ہی نہیں مل رہی۔ تو ثابت تو کر چکا ہے۔ اور پھر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کے متعلق ارشاد فرمایا، فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اور یہاں محدثین نے ایک جملہ یہ بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں جو بندہ نماز ترک کرنے کا عادی ہو اس کا خاتمہ خیر پر سے زوال ہونے کا خدشہ ہوتا ہے کہ وہ کفر پر مرے گا۔ یہ خدشہ ہے اس کا کہ اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا، اس بات کا خدشہ موجود ہے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ساری زندگی بندہ چنگے کام کرتا رہے، اچھے عمل کرتا رہے، لیکن خاتمہ اس کا کفر پر ہو جائے، ساری وہ کہتے ہیں نا پنجابی کے اندر خوب آ گئی، ساری جو نیکیاں ہیں سارے اعمال ہیں اس کے ضائع ہو جائیں گے۔ تو فرمایا اس کی وعید قرآن کریم میں ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ما سلککم فی سقر، جہنمی پوچھیں گے، وہ کہیں گے تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا؟ کون سا عمل کرتے تھے کہ تم جہنم میں آ گئے؟ وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وہ آگے سے جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ادھر اذان کا وقت ہوتا تھا، اذان ہوتی تھی، بلایا جاتا تھا، بلاوا دیا جاتا تھا، لیکن میں اپنی دنیا داری کی مصروفیت کے بہانے ڈھونڈ کر نماز چھوڑ دیا کرتا تھا، نماز ترک کر دیا کرتا تھا۔ افسوس کے ساتھ ہے نا یہ بات کہ جہنمی سے پوچھا جائے گا کس چیز نے دوزخ میں ڈالا ہے، تو وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کی آواز آتی تھی، ہماری اپنی مصروفیات بڑی ہوتی تھی۔ تو میں نے پہلے عرض کیا نا واصف علی واصف کا جملہ، وہ کہتا ہے رب روٹی نہیں چھینتا، رزق نہیں چھینتا، مال و دولت نہیں چھینتا، رب اپنی بارگاہ میں سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، وہ سجدوں کی توفیق ہی نہیں دیتا کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں کھڑا ہو، وہ تو توفیق ہی نہیں دیتا۔ اب بندہ کہتا ہے میں بڑا عیاش ہو گیا ہوں، میں بڑا جناب بڑے عہدے پہ ہوں، نہیں، اور بھائی تجھ سے اس نے، مجھ پہ رب کا بڑا کرم ہے جی، میں نے بڑی کوٹھیاں بنا لی ہیں تو فلاں کر لیا تو فلاں، یہ نہیں، یہ اس کی رحمت اور اس کی رضا کی نشانی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اس کی رضا کی نشانی صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ رب ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق دے رہا ہے۔ اگر نہیں مل رہی تو مانگیے،
مانگیے، توفیق مانگنے سے ملتی ہے نا۔ اور پھر عملی طور پر وقت ہے اس نماز کو اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ سب سے پہلے اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا قیامت کے دن وہ نماز ہے۔ اور یہاں تک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر نماز ٹھیک نکل آئی تو سارے عملوں سے چھٹی ہو جائے گی، ساری کوتاہیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ لیکن اگر نماز میں خرابی نکلی تو پھر کیا کرو؟ تو نماز کو عادت نہ بنائے، عبادت سمجھے۔ جو رمضان میں عبادت کر رہے تھے کیا معاف ہو چکی ہے وہ؟ میں نے پہلے یہ عرض کیا نا، مسجد پکار پکار کر کہہ رہی ہے ادھر ہے میرے نمازی، کہاں ہیں جو حی علی الصلاۃ سے پہلے پہنچتے تھے، نماز کا وقت ہونے سے پہلے مسجد میں آتے تھے، کہاں ہیں وہ تو نظر نہیں آ رہے۔ امام صاحب اور مؤذن نظر، امام صاحب اور مؤذن کے علاوہ ہمیں تیسرا بندہ نظر نہیں آ رہا۔ اب کیا پورا سال 11 ماہ امام صاحب اور مؤذن پر یہ نماز فرض ہے، تیسرے بندے پہ فرض نہیں ہے؟ میں نے عرض کر دیا نا حدیث پاک کہ کافر اور مومن کے درمیان جو وعدہ کی گئی چیز ہے نا، عہد والی چیز ہے، فرق کرنے والی چیز ہے، وہ نماز ہے۔ تو خدا را اپنے حالات کو بدلیے، اپنی زندگی کے احوال کو ہم بدلیں، ہم مسجدوں کو آباد کریں، پھر سے وہی رونق لگے۔ دیکھیں نا، یہ ایمان کی علامت ہمیں نظر آئے گی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ایمان کی علامت ہے، قرار دیا نا کہ یہ نماز ایمان کی علامت ہے، اگر اس کو ترک کر دیں گے تو نماز کی علامت کیا نظر آئے گی ہمیں؟ خدا را ہاتھ باندھ کر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نمازوں کی پرواہ کریں۔ عبادت کے اندر جس طرح رمضان کے اندر ہماری عبادتیں تھیں، ہماری جبینیں جھک رہی تھی، اسی طرح عبادت پوری زندگی فرض ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز جو ہے، 5 وقت کی نماز جو ہے، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، ان کے فضائل میرے آقا و مولا حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل۔ میں جو بندہ ایک حدیث پاک ایک نقطہ عرض کروں کہ جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، سستی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیند سے سکون ختم کر دیتا ہے۔ آج ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہے میں ڈپریشن کا شکار ہوں، میں ٹینشن میں ہوں یار، گولیاں کھانی پڑتی ہیں، پھر سکون کی نیند آتی ہے، پھر بھی نہیں آتی، گولیوں کی مقدار بڑھائی جا رہی ہے۔ تو خدارا لوٹ آئیے اس طرف کہ ہماری مسجدیں ہمیں ویران نظر آ رہی ہیں، ایک امام صاحب اور مؤذن صاحب کے علاوہ دوسرا بندہ پورے رمضان کے بعد نظر نہیں آتا، 11 ماہ رمضان کے بعد بندہ نظر نہیں آتا۔ خدارا اپنی مسجد کو آباد کریں، مساجد کو آباد کریں، رونقیں بڑھائیں، اپنی رب کے حضور جھکیں اور اعتراف کریں ہم گناہ گار سہی لیکن تیرے غدار تو نہیں، تو ہمیں پکار رہا ہے تو ہم تیری بارگاہ میں ضرور آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا اللہ اس پر مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔